بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب وی سی صاحب ڈاکٹر عطر محبوب صاحب کا اور ڈین فیکلٹی اسلامک لرننگ ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب کا اور بحملہ کیمپس کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر رفاقت صاحب اور عربی لینگویج کورس کے انچارج ڈاکٹر عابد الرحمان صاحب کا کہ جس کے تحت یہ اختتامی پروگرام کے سیمینار اختتامی، اور جیسے اسٹوڈنٹ نے ابھی عربی سیکھنے اور قرآنی عربی کے حوالے سے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، تو قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کو جس طریقے سے کوئی اگر اس کو لے گا، اس کی ابتدائی اللہ نے فرما دیا ہدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کن کو ہدایت دے گی؟ الذین کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ تو اب قرآن کو جو جس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن اس کو اس طریقے کا نفع دے گا۔ اگر تقوی کی نیت سے سیکھے گا اس کو تقوی کا فائدہ دے گا، اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی سیکھے گا اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی قرآن فائدہ دے گا۔ تو یہ عربی قرآن برائے فہم قرآن کے طلبہ اور معاشرے پر اثرات یہ آج کا موضوع ہے۔ تو یقیناً جب یہ طلبہ سیکھیں گے تو اس کے معاشرے پر مثبت اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے۔ اور جیسے ابھی طلبہ اپنے اپنے تاثرات اور اپنے تجربات بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے اس قرآن کو سیکھا، اس سے کیا چینجنگ آئی، انہوں نے دعاؤں کو سیکھا، ان کی کیسے زندگی میں چینجنگ آئی۔ یقیناً اس کو جب اور ہم توجہ اور دھیان سے سیکھیں گے تو یہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ یہ تو بینگ مسلمان ہمارے ذمہ داری ہے، اس کو جو غیر مسلم بھی اگر ادب سے دیکھتا ہے تو اس کا بھی میں ایک آپ کو واقعہ سنا دوں کہ پاکستان بننے سے پہلے 2 پبلش ادارے تھے پاکستان میں جو بکس پبلش کرتے تھے، ان میں ایک نان مسلم تھے جن کا نام نول کشور تھا۔ تو وہ واحد تھے کہ جو قرآن کی طباعت کرتے تھے۔ تو پاکستان کے بعد وہ مائیگریشن ہوئی، وہ انڈیا چلے گئے۔ تو لیکن قرآن سے ان کی جو محبت تھی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے سمجھ آ جائے گی کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق کس لیول کا رکھیں کہ ایک غیر مسلم صرف تھوڑا سا عمل کرنے سے اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو جب وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، جب وہ دنیا سے ان کا جانا ہوا تو ان کے عقائد کے مطابق ان کو جلایا جاتا ہے۔ تو وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، تو انڈیا کے وزیر اور منسٹر صاحب وہاں تشریف لائے، تو انہوں نے ان کو جلانے کے لیے جو قیمتی تیل اور وہ سارے رسومات ادا کی، لیکن وہ جل نہیں رہے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے عقیدے کے مطابق تو ایک شخص کو جلنا چاہیے۔ تو دہلی مسجد کے امام صاحب وہ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جلیں کہ نہیں، آپ چاہے پورے ہندوستان کا تیل ان کے اوپر ڈال دیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہندو ہیں، ان کو جلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی طباعت کرتے تھے اور ان کے ادارے کے اندر جتنے لوگ قرآن کی پبلش میں شامل تھے وہ باوضو ہوتے تھے، اور جو روشنائی بچتی تھی یہ اس کو خود گنگا کے اندر بہا کر آتے تھے۔ یہ ایک غیر مسلم کا قرآن کے ساتھ محبت کا جو تعلق تھا کہ وہ اس نے صرف یہ محبت کی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ اللہ نے دکھایا کہ وہ ان کے عقیدہ تھا، لیکن جو قرآن جس کے دل میں جس کی جو محبت ہوگی اس کو آگ نہیں چھو سکے گی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ تو ہم اس کو قرآن کو سمجھنے کی، جیسے یہ کورس ہے اور ادارے میں کورس شروع ہوا، یونیورسٹی نے اور پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور اس یونیورسٹی نے شروع کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارا ہمارے شہر میں بھی انہوں نے بالغان کو شروع کروایا اور بہت سارے لوگ مستفید ہوئے۔ تو قرآن کے حوالے سے کہ اس سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں جتنا ہم امپلائی کریں گے انشاءاللہ اتنا ہماری زندگی ہماری جو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دوسرا، میں وائٹل گروپ آف کمپنی کی طرف سے شکر گزار ہوں ڈائریکٹر صاحب کا کہ ہم بھی اپنی کمپنی کی طرف سے بہت سارے ایسے ایجوکیشنل پروجیکٹ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے شہر کے اندر تقریباً 50,000 جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے اندر یونیفارم ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے کچھ پروگرام چل رہے ہیں، تو ڈائریکٹر صاحب نے بھی 2-3 پرپوزلیں دی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر رفاقت صاحب کا، ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کا، انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو
کاوش انہوں نے کی، یہ جو سلسلہ چلا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری عملی زندگیوں میں ہمیں کوشش کریں کہ ہم عملی زندگی کے اندر قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔